چین کا انقلاب ہم نے سنا ہے، حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف وہ انقلاب تھا، حکومت بدل گئی، نئی حکومت آ گئی، کچھ اور چیزیں تبدیل ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ ہمہ گیر ہے، جہانگیر اور عالمگیر. یعنی آپ نے کسی ایک شعبے میں انقلاب نہیں پیدا کیا، ایک شعبے میں چینج یا تبدیلی آپ نے نہیں پیدا کی. آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے عقیدے سے لے کے عقیدہ، بندے کا اعتقاد، اس نے کس چیز کو ماننا ہے، اس کا کس پر ایمان ہونا ہے، وہ کن چیزوں کا تسلیم کرے، ایمان لائے ان پر. تو عقیدے سے لے کے معاشیات، معاشرت، اخلاقیات، ہر چیز میں آپ نے انقلاب پیدا کی. اور آپ کے انقلاب کی ابتدا جو ہوتی ہے عقیدے سے. آپ نے پہلے عقیدے کی جو ہے نا وہ اصلاح، اس کے اندر تبدیلی، انقلاب آپ نے جو ہے نا پیدا کیا. اور اسی عقیدے کی تبدیلی، اس کے انقلاب کی شروعات ہی تھی کہ وہی لوگ جو آپ کو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، اور انہوں نے صادق اور امین اپنے میں کبھی کسی کو نہیں کہا. یعنی صادق ایسا سچا انسان جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا، امانت دار، امین جس نے کبھی اپنی کسی امانت میں خیانت نہ کی. اس نے الزام بھی، کسی کا بہتان الزام بھی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی خیانت کی. لیکن جو ہی آپ نے وہ اپنا بنیادی جو نقطہ تھا انقلاب کا، توحید کا بیان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ. اچھا نا، وہ چونکہ عربی دان تھے نا، عربی جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی سچا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دادا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی گنج بخش اور غریب نہ. وہ جانتے تھے معنی کو، اس کے مفہوم کو جانتے، اس لیے وہ لڑے نا، اس لیے اختلاف ہوا. ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سارا دن لگے ہوتے ہیں اپنا وہ حرام کام، غلط کام، سارے کام کر، ان کو پرواہ نہیں کہ ہم نے کیا کہا. وہ چونکہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مطلب اور مفہوم کیا ہے، چنانچہ ان کی جو ہے نا وہ اختلاف شروع ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ آپ کی یہ بنیاد چل رہی تھی، آپ بنیاد رکھ رہے تھے اپنی دین کی، اسلام کی، معاشرے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع کی، کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لگانا، اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لگانا ہے. چنانچہ آپ نے پھر اس مشن کو چھوڑا نہیں ہے. مخالفت شروع ہوئی، اختلاف بڑھا، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ جو آپ پر ایمان لاتے ان کو تنگ کرتے، ستاتے، مارتے، پیٹتے، کوئلوں پہ لٹاتے، ان کے جسموں کی چربی پگھل کر ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی، تپتی ریت پہ گھسیٹتے، پتھریلی زمین پہ گھسیٹتے. لیکن وہ عہد کی آواز نکالتے کہ ہم نے اب قبول کر لیا ایک اللہ کو، اب ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کا بڑا ساتھ دیتے تھے، تو انہوں نے کئی بار آپ سے نا مفاہمت کا ارادہ کیا، کوشش کی کوئی صلح کی کوئی شکل نکلے، درمیانی کوئی شکل، کمپرومائز کو سمجھوتا ہو جائے. تو تاریخ میں جو ہے نا وہ سیرت نگاروں نے کئی لکھے ہیں وہ فارمولے یا ان کی کوششیں آپ سے صلح کی کہ کوئی صلح کی شکل نکل آئے اور آپ کا جو ہے نا یہ کام ذرا تھوڑا اس میں فرق پڑے. کبھی وہ آ کے گئے تھے ابو طالب سے کہ آپ ان سے کہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ کچھ طرح کا سمجھوتا بن جائے کہ کچھ دن ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیں اور کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو جو مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کہہ دیجیے اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ان کو تو میں تو مان نہیں سکتا، اور تم میرے کو معبود کو نہیں ماننے والے.
تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہہ دیجئے تمہارا دین تمہارا رستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ جنت کا راستہ ہے، تمہارا راستہ جہنم کا راستہ ہے، میرا راستہ توحید کا راستہ ہے اور تمہارا راستہ شرک کا راستہ۔ ایک بار پھر انہوں نے کوشش کی، وہ کہنے لگے جی آپ ان سے کہیں کوئی لے دے کے جو چاہتے ہیں مال دولت ہم ڈھیر کر دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں ہم ان کو سردار مان لیتے ہیں، جو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے چچا آپ ان سے کہو کہ میری تم ایک بات مان لو، میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گا۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کیا تو قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مان لو، یہ صرف زبان سے نہیں تم کہنا، صرف یہ تمہاری زبان سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ تم جب اس کا اقرار کرو گے، اس کو تسلیم کر لو گے، تملک العرب والعجم، تم عربوں کے مالک بھی بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے سامنے جزی کے ڈھیر لگا تم ان کے بھی مالک بن جاؤ۔ کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں بھی اپنا جو ہے نا وہ مشن نہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ ایک بار اور پھر وہ کوشش انہوں نے کی کہ کوئی بن جائے، تو چچا بھی کمزور ہو گئے تھے، وہی پریشان تھے، کوئی ایسا جو ہے نا وہ اب کیا کریں، بھتیجے کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور معاملہ بھی جو ہے نا وہی پریشان ہے۔ تو چچا روئے، شاید رو پڑے، تو آپ سمجھے شاید چچا پریشان ہو، تو کہنے لگے چچا آپ پریشان نہ ہو، یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اس من کو نہیں چھوڑوں گا، میری جان چلی جائے یا میں اللہ کے دین کو جو ہے نا اس کو پہنچا کے رہوں گا۔ آپ دیکھیں پھر اختلاف بڑا، آپ نے اسی خاطر ہجرت کی تھی، مدینہ تشریف لائے۔ بدر کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کوئی جو ہے نا زمین کا جھگڑا نہیں تھا، وہ اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ بدر میں اللہ ان کو نیست و نابود کیا، ان کے 70 جو ہے نا سردار مارے گئے، 70 ان کے زخمی ہوئے۔ احد میں کیا ہوا وہ بھی یہی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے بالآخر اللہ تعالی کے حکم سے جب مکہ پہ آپ نے حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو آپ کی زبان سے یہی جاری تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اقتدار بھی اسی کا ہے، حکمرانی بھی اسی کی، حمد بھی اسی کی ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور آپ پھر بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک ایک ایک بت کو نکال کے باہر توڑ کے باہر نہیں پھینکا گیا، کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنے کا پھر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اور آپ کو اپنی امت کی اس قدر فکر تھی، ابھی ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے آخری خطبات میں سے ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ احد میں گئے، وہاں آپ نے ان کو سلام کیا، پھر مسجد میں خطبہ دیا، آپ اس خطبے میں ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، کہا تھا کہ انی لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ فرمایا یہ ضرور مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تم پہ دنیا کو فراہ کر دے گا، تم پہ دنیا کی فراوانی ہو جائے گی، مجھے ڈے یار کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ، یہ مجھے ڈر۔ تو آپ نے یہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ امت کو خاص تاکید کی، لا تتخذوا قبری عیدا، اے لوگو میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ یہاں تم ہر سال تہوار منانے آ جاؤ۔ اللہ سے بھی التجا کی، یا اللہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر کس قدر فکر مند تھے آخری وقت تک بھی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دعائیں قبول فرمائی، اور آج اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ حرمین شریف ہیں اور دیگر جو سعودی عرب کے علاقہ سارا توحید کی حکومت قائم ہے، وہاں کسی کو جو ہے نا وہ پکی قبر نظر نہیں آئے گی، نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں، بلکہ پورے سعودی عرب میں کوئی پکی قبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جب پکی قبر نہیں ہو تو مزار کیسے ہوں گے، وہ کیسے جو ہے نا وہ میلے لگ، کیسے وہاں جشن منائے جائیں گے، وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ تھا عقیدے کا انقلاب کہ صحابہ کرام جب اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، کلمہ اختیار کر لیا، پھر جانے تو قربان کر، لیکن کلمے پہ اللہ کی توحید پہ کوئی جو ہے نا وہ کمزوری نہیں آنے دی، اسے اور آگے بڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے بعد پھر اپنے جو عبادات ہیں، جب مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی طرف چیزیں عطا ہوئی ہیں، ان میں آپ نے خاص ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں خاص تمہارا دین
اس کا اپنا تشخص، اپنا امتیاز ہے، اس دین میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی، ہر چیز سے جو ہے اس کو الگ رکھنا ہے، اسی میں کسی غیر اسلامی یا کسی اور مذہب کی کسی چیز کو شامل نہیں ہونے دینا۔ اپنا تمہارا الگ تشخص ہے، الگ تمہارا امتیاز ہے، تم مسلمان ہو، اسلام کی اپنی تعلیمات، اس میں کسی دوسرے کی چیز کی، کسی دوسری چیز کا آمیزش نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آپ مدینہ تشریف لائے تو اذان کا معاملہ، وہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو بتائیں؟ پہلے تو ویسے صحابہ کرام نے اندازہ کرتے اب اتنا ٹائم ہو گیا، اب یہ ٹائم تو نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ مشاورت ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اطلاع دیجئے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا جی وہ جو یہودی ہے نا وہ بگل بجاتے ہیں، ہم بھی بگل بجایا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وہ عیسائی نا وہ گھڑیال بجاتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی کوئی چیز بجا لیا کریں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مجوسی آگ جلاتے ہیں، ہم آگ جلا لیا کریں۔ فرمایا نہ، یہ بگل یہودیوں کی علامت ہے اور یہ گھڑیال یہ عیسائیوں کی نشانی ہے، اور یہ آگ یہ مجوسیوں کی علامت ہے، یہ ہماری چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نیا اپنا انداز، نیا طریقہ نہ بتایا، وہ جو آج کل اذان کا طریقہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں نماز کے معاملے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی، اور جب سورج طلوع ہو رہا تب بھی تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسجد لہا الکفار، اس وقت یہ شیطان اپنا سینگ نہ وہ سورج کے سامنے کر دیتا ہے، صبح بھی اور شام کو بھی، اور کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تمہاروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں، تم اس وقت نماز نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے کو منع قرار دے دی۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی ایسے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ایسے پہلو پہ یاد رکھ کے نماز نہیں پڑھنی، اسے آپ نے منع فرمایا۔ اس طرح آپ دیکھیں روزہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، فرمایا تم سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی کی مجبوری بن جائے کوئی جس کو جاگ، وہ الگ بات ہے، لیکن بارہ جو جاگ رہا ہے سحری کے وقت وہ ضرور کچھ نہ کچھ جو نہ وہ لے، ہے کہ نوالا ہی لے یا ایک گھونٹ پانی کا، کیونکہ آپ نے منع فرمایا ان کی اور ہمارے روزے میں فرق ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ شام کو لیٹ افطار کرتے ہیں، تم نے جو ہی سورج غروب ہے فوراً افطار کرنا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک بلائی میں رہے گی جب تک وہ جلدی افطار کریں گے۔ آپ نے روزے میں ان کی جو ہے نا وہ ان کے شعار کو شامل نہیں ہونے دی۔ اس طرح آپ دیکھیں عید جب مدینہ تشریف ہے تو آپ نے وہاں نا مدینہ والے کی 2 تہوار ہوتے تھے سالانہ، وہ کو مناتے ہوں گے۔ فرمایا اللہ نے اب تمہیں ان 2 تہواروں کے بدلے میں اپنے 2 تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ، یعنی اپنا تہوار، اپنا شعار سالانہ جو ہماری خوشی کا جو نا وہ مقرر فرما عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں، یا ان کی جو ہے نا عید بھی فرمایا تمہارے ساتھ ان کو میل نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے اپنی عبادات میں جو ہے نا وہ غیر مسلم کی چیزیں شامل ہونے سے جو نا وہ ان کو شامل کرنے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو کچھ کیا جاتا تھا، جو وہ لوگ کرتے تھے، آپ نے ان کی بھی صفائی فرمائی، ان میں بھی آپ نے انقلاب اور جو ہے نا تبدیلی پیدا کر دی۔ آپ دیکھیں کہ جاہلیت میں عورت انتہائی مظلوم تھی، انتہائی مظلوم، اس کا مظلوم کو اس کو جینے کا بھی حق نہیں تھا، وہ زندہ پیدا ہوتے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اگر بالفرض باپ کہیں سفر پہ ہے، بعد میں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو گھر آ کے پتہ چلتا یہ میری بیٹی ہے، وہ برداشت نہ کرتا اس کو اور اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ آپ نے کئی واقعات پڑھے اور سنے ہوں۔ اسی طرح پھر اسلام نے ان کو زندگی بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بچیوں کی کفالت کرے، خواہ وہ اپنی بچیاں ہوں یا کسی اور کی بچیاں بھی ہوں، فرمایا 2 بچے کو جو کفالت کرے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، فرمایا وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور بچے کو بچی پر فوقیت نہ دے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس طرح آپ نے بچیوں کو صرف یہ کہ زندگی ہی نہیں بلکہ ان کی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید جو ہے نا ان کی شان اور عظمت بیان کی،
ماں کی دیکھ لیں، بہن بچی کی دیکھ لیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح سے پہلے تو ان کو نا وراثت میں نا عورتیں بھی جو نا چلتی تھیں. اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، تو بیوی جو ہے نا وہ اپنے اس خاندان میں رہتی، گھر میں کوئی چاہے اس سے شادی کر لے، نہ کرے بار وہ کہیں اور جا نہیں سکتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے یہ جائز ہے تو کوئی عورتوں کو وراثت میں تقسیم کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالی نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہے، ان کا بھی حصہ رکھا ہے، بلکہ بعض شکلوں میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ بن جاتا ہے، بعض شکلوں میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ بن جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ایک خاص ان کو شان دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت کو رکھ دیا. اس سے اور کیا چاہتی ہے عورت زیادہ؟ بلکہ ایک بار آپ نے ارشاد بھی فرمایا، اسلام سے پہلے عورت کی عدت، اس کا خاوند مر جاتا تو اس کی عدت 1 سال تھی، 1 سال وہ رہتی، بلکہ اس انداز سے اس کو رکھا جاتا کہ اس کو بد صورت کپڑے، گندے کپڑے پہنائے جاتے سال بھر، اور گندا لگتا اس کو مکان کمرہ دیا جاتا، وہاں بیچاری جو نا دن رات بسر کرتی. سال کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا کہ حتیٰ کہ جو نا وہ اگر کسی کو ہاتھ لگاتی تو جو نا وہ جس کو ہاتھ لگاتی وہ جانور ہی متاثر ہوتا، وہ بھی جو مرنے والا ہو، اس قدر اس کے اندر گند جو پیدا ہوتا. فرمایا نہیں، اب تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی وہ تو چلو ہے ہی خالق مالک، وہ تو ہر بندے کی سنتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بی بی آ گئی، وہ اپنے خاوند کو شکایت لگا رہی تھی کہ اللہ کے وسلم میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے. تو اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح یا بہن کی طرح کہہ دینا، اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں. اس کی بڑی سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بہت بری بات ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی کو غلام آزاد کرے، یا پھر جو نا وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے دوبارہ. وہ آئی بی بی شکایت کر رہی تھی کہ اللہ وسلم میرے خاوند ایسے مجھے کہہ دیا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بچہ میں کہاں جاؤں. تو آپ اس کو سمجھا رہے تھے کہ وہ تیرا کزن ہے، تیرے چچا کا بیٹا، اس کے ایسی باتیں نہ کر. اس نے یہ کہا میں اب کیا کروں، وہ جھگڑ رہی تھی. عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بھی اسی حجرے میں بھی اسی کمرے میں تھی، مجھے آواز تو آ رہی تھی کہ وہ باتیں کر، لیکن مجھے یہ نہیں پتا وہ کیا رہی ہے. یعنی مجھے اس کی آواز تو آ رہی تھی کہ وہ باتیں کر رہے، لیکن یہ نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی ہے. مجھے تب پتا چلا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس بی بی کی بات سن لیا جو اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہو، آپ اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. اب اس سے زیادہ عورت کو کیا چاہیے کہ اللہ اس عورت کی بات سن کے اس کے مسئلے کا حل بیان کر. اس طرح عورت کے ساتھ ایک اور مظلوم مخلوق بھی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں غلام. غلاموں کے ساتھ بڑا برتاؤ کیا جاتا، وہ سمجھو بیٹ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ان کو فروخت کیا جاتا، خریدا جاتا تھا. اس طرح ان کو ہانکا جاتا، ان کے ساتھ جو نا وہ بدسلوکی کی جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کو معاشرے میں بلندی اور ترقی عطا فرمائی، وہاں اس غلام کو بھی جو نا ترقی اور بلندی عطا فرمائی. اور آپ نے بہت ساری حدیثوں میں ترغیب دی ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی. اصل میں اس کو یکدم اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ ان کے معاشرے میں یہ چیز نہ رچی بسی تھی، اس کو نہ ایسا آپ نے اس طرح ترغیب دی. اللہ تعالیٰ نے بھی جو نہ کئی سزاؤں میں نہ غلام آزاد کرنے کی سزا کر رکھی، جس طرح یہ زہار کے کفارے میں، قتل خطا کے کفارے میں جو نا وہ اس طرح جو نا وہ رمضان میں اگر کوئی شخص اپنا روزہ توڑے بیوی کے ساتھ جو نا وہ کام کر کے اس کا بھی کفارہ غلام آزاد. اس طرح اور بھی ترغیب، ویسے بھی ترغیب دی کہ غلام کو آزاد کرو، جو غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر حصے کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والا کو اس کا حصہ آزاد کرے گا. اس طرح ترغیب دی. تو اس میں ایک بی بی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں 2 چیزیں بیان ہوں گی. بریرہ بھی کسی کی لونڈی یا غلام تھی، تو اس نے اپنے مالکوں سے بات کی کہ میں نا آپ کو کچھ دے دلا کے نا میں آزادی چاہتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آئیں اور ان سے کہا میری مدد کے. کہنے لگے جی ہاں میں تیرا نا سارا ہی ادا کر دی، تو جو نا وہ تیرا نا وہ نسبت آزادی میری ہو کہ میں نے تجھے آزاد کیا. چلو معاملہ ہو گیا، وہ آزاد ہو گئی. اب حکم یہ ہے، اس کا خاوند بھی تھا، وہ بھی غلام تھا، یہ بھی بیچاری پہلے لونڈی تھی، اب یہ آزاد ہو گئی. اب حکم یہ ہے
کہ اگر لونڈی آزاد ہو اور خامد غلام ہو، عورت کو اختیار ہے کہ خامد کے پاس رہنا چاہے تو رہ لے، نہیں تو آزادی اس کو۔ اب یہ بریرہ جو ہے یہ آزاد ہوگی، اب اس کو بھی آزادی کا حق مل گیا تھا۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اس کا خامد نا، اس کا نام تھا مغیث، اس کے پیچھے پیچھے گلیوں میں پھرتا، بریرہ مجھے تو نہ چھوڑ کے جا، میرے پاس رہ۔ یہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ تو آپ نے حضرت عباس سے کہا، عباس دیکھو بریرہ کو کس قدر نفرت ہے اپنے خامد سے، اور اس کے خامد کس سے کس قدر محبت ہے، اس کے پیچھے پیچھے گلے میں روتا ہے، اور اس کی داڑھی نا، اس کے داڑھی تاسو سے تر، وہ پیچھے پیچھے پھر رہا۔ تو آپ میں عباس سے تعجب نہیں کس قدر اس کی نفرت ہے اس کے ساتھ بریرہ کی، اور اس کے ساتھ کس سے محبت ہے۔ تو آپ نے بریرہ سے کہا، بریرہ تو اپنے خامد کے پاس رہ لے۔ اچھا آپ یہاں دیکھیں، غلام آزاد ہوئی، وہ لونڈی تھی، اس کو آزادی مل گئی، اس کو اپنا اختیار بھی مل گیا جو اسلام نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے کہ لونڈی اگر آزاد ہے، اس کا خامد غلام ہے، اور اس کے پاس رہنا چاہے تو اس کی مرضی، نہیں رہنا چاہتی تو وہ آزاد ہے، جہاں مرضی جا کے اور جو ہے نا وہ کسی اور شخص سے شادی کر لے، اس کو اختیار ہے۔ اب بریرہ بھی آپ نے اس کو کہا، بریرہ تو دیکھ تیرا خامد تیرے پیچھے کس قدم مار رہا ہے، اس کے ساتھ تو اس کے پاس رہ۔ کہنے لگی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ آپ سفارش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں حکم نہیں دے رہا، کیونکہ تیرا اپنا اختیار ہے، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ سے اگر آپ کی سفارش پھر میں نے، میری مرضی، میں اس کے پاس نہیں رہنا، اگر آپ حکم دیں تو میں رہوں گی۔ دیکھو آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ وہ عورت ہے اور اس کا اختیار ہے، آپ نے اس سے مجبور نہیں کیا، اس کو اختیار دیا۔ کہ میں نے اس کے پاس نہیں، فرمایا جا تیری مرضی۔ تو اسلام نے تو جو کسی کو حقوق دیے ہیں آپ نے اس پر کبھی سختی یا اس کو نا اس پہ جبر نہیں کیا، اس کو اختیار اپنے جس طرح چاہے اس کو اس میں استعمال کرے۔ اسی طرح تیسرا جو نا طبقہ تھا اس معاشرے میں، یتیم، جس پہ بڑا ظلم ہوتا، آج بھی وہ تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یتیموں کے بارے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اشارہ ہے یتیموں کے بارے میں، فرمایا جو یتیموں کا مال حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول نے بھی ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، ایسی اس طرح ہوں گے جسے دو انگلیاں قریب، ہم دونوں اس طرح جنت میں قریب ہوں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے اور بھی فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں کہ جو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال، اس کو ایک کے بال میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اس طرح اللہ کے رسول نے مظلوم طبقات کو بھی اٹھایا، ان کو بھی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ اور آپ دیکھیں یہ جو غلام ہیں، یہ غلام اب نہیں رہے، بلکہ غلام اب مسلح کے امام بھی بنتے تھے، مسلح کے امام بھی، اس کے اندر اگر وہ کوالٹی ہے، اس کے اندر وہ ہے وہ چیزیں امامت والی، وہ جماعت بھی کرا سکتا ہے، بلکہ حکمرانی بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار مکہ جا رہے تھے، رستے میں مکہ کا گورنر کو مل گیا، کہنے لگے تو ادھر پھر رہا ہے، تو مکہ میں کس کو چھوڑ کے آیا؟ اس نے کسی کا نام لے جی، کہنے لگے وہ تو غلام ہے، کہنے لگے ہاں ہے تو غلام، لیکن وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو قرآن جی آتا ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو نے ٹھیک کیا ہے، اگر وہ حافظ قرآن ہے، اس کو قرآن جی آتا ہے، پھر تو نے صحیح کیا، اس کو تو مکہ کا امام گورنر بنا کے آیا۔ تو اسلام تو غلاموں کے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اسی طرح یتیموں کا، عورتوں کا، یہ تو تھا کچھ جاہلیت کی چیزیں، لیکن آپ نے ساتھ مزید ارشاد فرمایا، کئی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جاہلیت کے کاموں کا نام لے کے فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ لیس منا۔ بس آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابد والجاہلیہ، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنا سینہ پیٹے، گریبان چاہ کرے، تماچے پارے منہ پر، اور جاہلیت کے بیان پر، اس کو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس اور میں کی آپ نے چیزیں ارشاد، جس نے لیس منا کے ساتھ اپنے ارشاد فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ تو گویا کہ جاہلیت کے آپ نے ساری رسموں کو آپ نے توڑ دیا، بلکہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ فموضوع تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ آج آپ نے ان کو کہا میرے پاؤں کے نیچے، ان کا میں روز رہا ہوں، سب کو ختم کر رہا ہوں کہ جاہلیت کی اب کوئی چیز اسلام میں جو نہیں چلے گی۔ اور آپ نے پھر فرمایا سب سے پہلا جو میں اپنے خاندان کا خون معاف کر، جس طرح پہلے چلتا تھا اب ہمارے ہاں بھی چلتا ہے، جب خون ہو جاتا کسی کا قتل تو پھر نسل در نسل چلتے رہتا، وہ سینکڑوں قتل ہو جاتا اسی ایک خون کے بدلے میں۔ فرمایا ہمارا جو پہلا خون تھا ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا، اس کو میں یہاں اپنے پاؤں کے نیچے رون کو اس کو میں ختم کر، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں۔
دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ربا سود حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا باس کروں سود اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا، اس کو میں ختم کروں، اس کا ہم کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ کے وسلم نے خود اپنے گھر سے شروع کر کے انقلاب کو پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام معاشروں کے اندر اخلاقیات بھی تباہ کرتی ہیں اور معاشرت کو بھی تباہ کرتی ہیں اور معیشت کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ آپ نے کچھ ایسی چیزوں کا بھی نشاندہی کی کہ جن کو ہم اخلاقیات میں شمار کرتے ہیں، لیکن عام وہ ایک فطرت میں بھی چیزیں شامل ہیں، لیکن آپ ان کی بھی اصلاح فرمائی۔ آپ نے اصلاح فرمایا شیطان سے بھی بچو، شیطان تمہارا نا بڑا، یہ اللہ نے فرمایا عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ تو اللہ سے اس کے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا ہے نہ بائیں ہاتھ سے پینا ہے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بائیں ہاتھ سے پیتا۔ اس طرح فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے چیز پکڑو اور دائیں ہاتھ سے چیز پکڑاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ چیز پکڑنی ہے نہ بائیں ہاتھ سے چیز پکڑانی ہے، کوئی شیطان بائیں ہاتھ سے پکڑتا بائیں ہاتھ سے جو نا وہ پکڑاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے ہر کام میں دھیان رکھتے کہ دائیں طرح شروع کرنا ہے۔ دیکھیں وضو میں دائیں پہلے دھونے ہیں، غسل میں پہلے دائیں دھونے ہیں، آپ جب جوتا پہنتے تو دائیں طرف پہلا پہنتے پھر بایاں پہنتے، کنگھی کرتے دائیں طرف پہلے کنگھی کرتے پھر بائیں طرف کنگھی کرتے۔ اس طرح آپ نے یہاں تک اہتمام کیا۔ کپڑے پہننے میں فرمایا پہلا دایاں پاؤں، دایاں پہنچا، دایاں بازو، پھر بایاں جو ہے نا پہنچا دایاں پائیں۔ اس طرح اللہ نے جو ہے نا ان چیزوں کا بھی دھیان رکھا ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو باعث تکریم ہیں وہ تو دائیں ہاتھ سے، لیکن جو چیزیں باعث تکریم نہیں ہیں ان کا آپ نے فرمایا، جس طرح سنجا فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ سے سنجا نہیں کرنا۔ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو بایاں پاؤں پہلے رکھو، دایاں جو ہے نا بعد میں رکھو۔ ناک صاف کرنا تو بائیں سے کرو، دائیں سے ناک صاف۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب باعث تکریم نہیں ہے۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جو ہے اپنے معاشرے میں چیزوں کا انقلاب پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صحابی جو آپ کے سامنے آتا، کلمہ پڑھتا، مسلمان ہوتا، صحابی بن جاتا، آپ اس کو وہ جس قدر بھی ٹھہرتا اسی قدر وہ جو علم حاصل کر کے جاتا، اور پھر اس کی زندگی میں کوئی اور رنگ نہ ہوتا، بس اسلامی رنگ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت کا معاملہ چلتا، عورتیں بیٹھی نہ وہ بیعت کر رہی تھی، آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ تو جب وہ بیعت لینے کی باری ہے تو آپ نے وہاں فرمایا کہ نہو خوانی نہیں کرنی، اس پر بھی بیعت کرو کہ نہو خوانی نہیں کرنی۔ ایک بی بی کہنے لگی ٹھہر جی میں بھی آتی ہوں، وہ گئی بھاگ کر، تو پھر آئی کہنے لگی جی میں گئی تھی کہ ہمارے ہاں نہ ہوتا ہے مانگی نا وہ جاتے ہیں وہ لڑائی کے لیے یا کام کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ عربوں کا روایت ہے کہ وہ رونے کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے، نہ کرنے کے لیے، رونے پیٹنے کے لیے عورتیں جاتی تھی۔ تو کہتی تھی کہ میرے کسی کے مرنے پر کسی عورت نے میری وہ مدد کی تھی، میرے ہاں وہ روئی تھی، اس نے نوح کیا تھا، نوح خانی کی تھی، میں اس کا بدلہ دے کے آتی ہوں، پھر میں یہ پھر بیعت کروں گی تاکہ میں اسلام لانے کے بعد میں نوح خانی نہیں کرنی۔ تو وہ آئی پھر، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا اسعاد فی الاسلام، اب اسلام میں نوح خانی میں بھی کسی کی مدد نہیں کرنی، نوح خانی خود بھی نہیں کرنی اور نہ کسی کا اس میں ساتھ، آپ اسے منع فرمایا۔ اسی طرح پیٹ اللہ نے ویسے بنایا، کئی زیادہ کھاتے کئی کم کھاتے ہیں۔ ایک آدمی نا وہ بہت زیادہ یعنی پیٹ بہت زیادہ کھاتا تھا، ابھی وہ اسلام نہیں لایا تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا اس نے پھر تھوڑا کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یاکل فی سبعۃ امعاء والمؤمن یاکل فی 100 واحد، فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور ایمان والا 1 آنت میں کھاتا ہے۔ یہاں تک تبدیلی آتی تھی۔ بلکہ آپ نے جب وہ شرابی عربوں کے ہاں کہ ان کی سمجھو کہتے گٹی میں رچی بسی تھی، پرانی بڑی، ان کے شراب کے پتہ نہیں سینکڑوں نام ہے شراب کے بھی، اس قدر ان کے شرابوں کے نام تھے، ان کی جو نا وہ کہتے اسے رہ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس معاشرے میں انقلاب شروع کرایا تو 3 مرحلوں میں شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرماؤ کہ ان کے اندر فائدے بھی ہیں نقصان، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت اس وقت شراب نہ پیو۔ تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نا کلی طور پہ حرام کر دی۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھا تھا اپنے چچا گھر میں، لوگوں کو شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی مکمل، میں پلا رہا تھا، تو گلی سے آواز آئی کہ منادی کی ندا دے رہا ہے کہ لوگو
اللہ کے رسول تمہیں شراب سے منع کر دیں، اب تم پر شراب حرام کر دیے، فَإِتَّنْ سے بچ جاؤ۔ انس فرماتا ہے مجھے میرے چچا نے کہا جاؤ دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے، میں جا کے اعلان سن گیا، میں نے بتایا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے۔ کہنے لگے پھر اٹھو، کہتے گھر میں وہ تھا وہ کیا اس کے نا ڈنڈا جی، وہ کیا دوری والا وہی پڑا تھا، وہ لوہے کا پتھر کا، کہتے وہ ہم نے وہی جو نا وہ دوری ڈنڈے سے مڑکے توڑنے شروع کر دی، مڑکے توڑ دیے، جس کے منہ میں گھونٹ اس نے وہی کیا کر دی، جس کے ہاتھ میں پیالہ اس نے وہی پیالہ الٹ دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا ایک گھونٹ میں اندر کر لوں اگلا میں گھونٹ نہیں بھروں گا، یہ پیالہ ختم کر لوں یہ جام مکمل اس کے بعد اگلا جام نہیں بھروں گا۔ کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا یہ مٹکے جو پڑے یہ پی لے اس کے بعد اگلے نہیں منگوائیں گے، نہیں۔ جب آواز آئی کانوں میں کہ شراب اب حرام کر دی گئی ہے تو پھر کسی نے شراکت مڑ کے دیکھا نہیں ہے۔ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گلے میں اس طرح شراب چار جس طرح بارش کا پانی چلتا اس طرح بارش چار رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہماگیر انقلاب تھا۔ بھائیو یہ انقلاب اصل میں چاہیے، اس میں اپنی سیرت اپنی صورت اپنی شکل کو ڈالیں۔ اگر بھائیو ہم نے آپ کی سیرت و صورت دونوں کو اپنا لیا تو سمجھو پھر ہم کامیاب ہیں، وگرنہ ہمارا جو ہے نا یہ زبان سے کہہ بھی دے لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایسی شکل ایسی چیز جو کسی بھی غیر مسلم کی ہے، کسی بھی غیر دینی معاشرے کی یا قوم کے، آپ نے اس کو اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس لیے منع فرمایا گیا نا کہ غیروں کی تقلید نہیں کرنی، کافروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ اوندا نا وہ منہ کے پاس لیٹا ہوا تھا، اٹھا لیٹا ہوا تھا، فرمایا اٹھ یہ کیا کر رہا ہے، حاضر المغضوب علیہم، یہ تو مغضوب علیہم لوگوں کا طریقہ اس طرح لیٹنا، آپ نے لیٹنا بھی پسند نہیں کہ اس طرح تیز ہے کہ آدمی جو ہے کوئی اور اس سے بڑا جو ہے نا وہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا سچا امتی بنائے، صحیح پیروی کرنے والا بنائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں اصلاح کی جو ہے نا وہ کامیابی کی اللہ تعالیٰ شکلیں بنائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے گھرانوں کو فتنہ و شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔